حوضہ معصومہ یعقوب میں بہترین آن لائن کلاسز کے ذریعے بچوں اور خواہران کو دینی تعلیم دی جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام زہر زہرا ہے، میں 9 ایئرس کی ہوں اور میں 4th کلاس میں پڑھتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ خداوند عالم نے ہماری ہدایت کے لیے ایک طرف آسمانی کتابیں بھیجی تو دوسری طرف رسول امام بھی بھیجے، جنہوں نے ان کتابوں میں لکھے قانون پر عمل کر کے دکھائے۔ ان معصوموں کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہوتی ہے، ہر امام ہمارے لیے آئیڈیل ہے، مگر آج میں اس بی بی کا ذکر کرنے جا رہی ہوں جس کو ہمارے زمانے کے امام اپنا آئیڈیل بتاتے ہیں۔ امام زمانہ فرماتے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میرے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ بی بی زہرا نے جہالت کے اندھیروں میں علم و شعور کی چراغ کو روشن کر کے دکھایا۔ آپ نے اس قانون اور شریعت پر عمل کر کے دکھایا جو آپ کے بابا رسول خدا لے کے آئے تھے۔ آپ کا فضائل کا انکار کسی مسلمان کے لیے ممکن نہیں۔ خدا پیغمبر آپ کا اس قدر احترام کرتے کہ جب آپ رسول کے پاس ملاقات کے لیے تشریف لاتی تھی تو رسول اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے، ان کو اپنے پاس بٹھاتے۔ آپ کی عظمت اور فضیلت کے لیے قرآن کی بہت سی آیتیں اور رسول کی حدیثیں موجود ہیں جن کو سن کے عقلیں حیران رہ جاتی ہے۔ خدا نے آپ کو بہت سی مقام اس دنیا میں عطا فرمایا، جیسے شہزادی کو تمام دنیا کی عورتوں کا سردار بنایا، ان کو 11 ماموں کی ماں قرار دیا۔ آپ کے بچوں کی قربانی ہی سے دین اسلام باقی رہا۔ خدا نے اپنے رسول کے اس پیاری بیٹی کو جہاں اتنا فضیلتیں اور برکتیں دی، اسی کے ساتھ ایک ایسا ذکر آپ کے نام سے منسوب ہوا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس تسبیح کی اہمیت اور فضیلت کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے تھے اگر اہل بیت نے ہم کو اس کے بارے میں اتنا نہ بتایا ہوتا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں نے بنی سعد کے ایک شخص سے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو میں اپنے اور فاطمہ کے بارے میں تم کو بتاؤں؟ حضرت فاطمہ میرے گھر میں تھی اور انہوں نے پانی کے مشک میں اتنا پانی بھرا کہ ان کے بدن پر مشک کے نشان پڑ گئے، اور اس قدر چکی چلا کر اس میں گیہوں کو پیسا کہ ان کے ہاتھ زخمی ہو گئے۔ میں نے فاطمہ سے کہا، کاش آپ اپنے بابا کے پاس جاتی اور ان سے ایک کنیز کی درخواست کرتی تاکہ وہ خدیمہ اس سارا کام انجام دیتی۔ جناب فاطمہ رسول خدا کے پاس آئی تو اس وقت پیغمبر اکرم کچھ افراد کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے۔ جناب فاطمہ شرم و حیا کی وجہ سے اپنے بابا سے کچھ کہہ نہ سکی اور گھر واپس آ گئی۔ رسول گرامی جناب فاطمہ کے آنے سے سمجھ گئے کہ ان کو کوئی کام تھا۔ دوسرے دن وہ ہمارے گھر تشریف لائے اور کہا، بیٹی کل آپ میرے پاس آئے تھے، کوئی کام تھا؟ جناب فاطمہ شرم و حیا کی وجہ سے کوئی جواب نہ دیا تو میں نے بنت رسول کے جانے کا مقصد بتایا۔ یہ بات سننے کے بعد رسول خدا نے فرمایا، کیا تم نہیں چاہتی ہو تم کو ایسا عمل بتاؤ جو خادم و نوکر سے بہتر ہو؟ جب آپ سونے کا ارادہ کریں تو 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ پڑھیں۔ حضرت زہرا خوش ہو گئی اور انہوں نے 3 بار فرمایا، میں خدا اور اس کے رسول سے راضی ہو گئی۔ اس حدیث سے ہم لوگوں کو معلوم ہوا کہ سونے سے پہلے حضرت زہرا کی تصویر پڑھنے سے ہم کو ثواب بھی ملتا ہے اور ہمارے وقت میں برکت بھی ہوتی ہے۔ آخر اس ذکر کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اس ذکر میں 3 الفاظ کو بار بار دہراتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں۔ ہم اس تسبیح میں 34 بار کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو جب ہم بار بار اللہ اکبر کہتے ہیں تو اصل میں دوسروں کو اور خود اپنے آپ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا خدا ہر چیز سے بڑا ہے، وہ دنیا کے بادشاہوں سے بڑا ہے، میرا خدا ہر چاہنے والے سے زیادہ مجھے چاہتا ہے۔ اس کے بعد ہم حضرت زہرا کی تصویر میں 33 بار کہتے ہیں، الحمدللہ۔ جب پہلے اللہ اکبر کہہ کے ہم نے مانا کہ وہ اللہ اتنا بڑا ہے کہ ہم اس کی بڑائی کو نہ زبان سے بتا سکتے، تو جب اتنے بڑے مالک نے ہم کو موقع دیا کہ ہم اس کی بندگی کر سکے تو ہمیں اس کی حمد کرنا چاہیے۔ تو ہم کہتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔
کیا کہنا اس خدا کا جس نے ہم کو خلق کیا اور وہ جانتا تھا کہ ہمیں زندگی کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی، تو اس نے ان سب کو ہمیں دے کر بھیجا۔ تو اسی خدا کے شکر کرتے ہوئے کہتے ہیں شکر اللہ، شکر اللہ، شکر اللہ۔ آخر میں خدا سے دعا ہے کہ وہ ہم کو اس دنیا میں بی دو عالم کا نقش قدم کی توفیق دے اور آخرت میں ان کے ساتھ مشہود کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔